اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تو اللہ تعالی فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سورہ روم کی آیت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہر وقت کیا کرو، خصوصاً صبح اور شام۔ صبح میں اللہ کا ذکر ہونا، شام میں اللہ کا ذکر ہونا۔ فجر کی نماز پڑھ کے ہمارے آقا کی عادت کریمہ تھی، حضور فجر کی نماز پڑھتے ہی مسجد کے باہر نہیں نکلتے تھے، مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا تھا، پھر حضور اس کے بعد اشراق کی نماز پڑھ کے اپنے گھر کی طرف تشریف لے جاتے تھے۔ شام ہوتی تو حضور اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے، عصر کی نماز سے لے کے مغرب کی نماز تک اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ یہ فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے، فرشتہ آتا ہے تو ہمارے نامہ اعمال میں اللہ کا ذکر کرنا لکھتا ہے، فرشتہ جاتا ہے تو نامہ اعمال اللہ کا ذکر پہ بند کر کے جاتا ہے۔ جب میں آیا تھا تو یہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا، میں جا رہا ہوں تو یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، خصوصاً عصر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ، فجر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہر وقت کیا کرو، خصوصاً صبح کے وقت اور شام کے وقت۔ پھر اس کے بعد ایک اور آیت مبارکہ ہے، اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اپنے پیارے بندوں کے تعلق سے، اپنے محبوب بندوں کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ جب ذکر کی بات چھیڑا ہے تو دیکھو آپ ذکر میں اپنے محبوبوں کا ذکر بھی کر رہا ہے، کیونکہ غوث پاک کا سب سے پیارا عمل کیا تھا، سب سے چہیتا عمل کیا تھا؟ غوث پاک، جس کو غوث پاک خود چاہتے تھے، کیا تھا؟ اللہ کا ذکر۔ بھائی دیکھو انسان 24 گھنٹے تو اللہ کے لیے نماز میں نہیں رہتا نا، 24 گھنٹے تو نماز میں نہیں رہتا۔ اگر اللہ والے زیادہ کثیر وقت بھی اگر نماز میں لگائیں، طویل طویل لامبے لامبے سجدے کریں، لامبے لامبے رکوع کریں، لامبے لامبے قیام بھی کریں اللہ کے بندے، پیارے چہیتے لاڑلے بندے، تو بھی 12 گھنٹے ہوں گے 5 وقت کی نماز کے لیے، 10 گھنٹے ہوں گے، 8 گھنٹے ہوں گے، 6 گھنٹے ہوں گے۔ لیکن اس کے بعد وہ نماز پڑھتے ختم ہو جاتی تو کیا اللہ کو بھول جاتے؟ نہیں بھولتے۔ غوث پاک 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کیا کرتے، غریب نواز 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرتے، بندہ نواز 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں مشغول۔ اور الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد آپ کے دادا پیر حضور سیدنا تاج الدین جنیدی صاحب قبلہ بھی 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں مشغول۔ ہمارے دادا پیر حضور سیدنا محدث دکن سرکار عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی مجددی قادری رحمت اللہ علیہ، ہمارے پیر و مرشد حضور سیدنا ابو البرکات سرکار خلیل اللہ شاہ قبلہ نقشبندی مجددی قادری رحمت اللہ علیہ 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں مشغول۔ ہمارے پیر و مرشد کا تو ایک مشہور واقعہ ہے، آپ کا نکاح ہوا، جب اس زمانے میں نکاح دن میں ہوتے تھے، ظہر کی نماز سے پہلے نکاح ہو گیا، حضرت جو ہے ظہر کی نماز کے لیے مسجد کو تشریف لا لیا، نکاح کے ساتھ ظہر کی نماز کے ساتھ تشریف لا لی۔ اب ظہر کی نماز کے بعد دولہا دلہن کو گھر کو لے کے چلے گئے حضرت سرکار کو، پیر و مرشد کو، تو ظہر کے بعد حضرت اپنے زوجہ کے حجرے میں جانے کے بجائے ذکر کے والے کمرے میں چلے گئے، جا کے اللہ کا ذکر کرتے۔ آپ کا ایک مخصوص کمرہ تھا، اس میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ عصر ہو گئی اللہ کے ذکر میں، عصر کی نماز پڑھے پھر ذکر میں مشغول، مغرب پڑھے پھر ذکر میں، عشاء پڑھے پھر ذکر میں، تو پتہ یہ چلتا ہے اللہ والوں کو لذتیں کہیں اور نہیں، اللہ کے ذکر میں نصیب ہوتی ہے۔ یہ اللہ والے ہیں بھائی، 24 گھنٹے اللہ کا ذکر، 24 گھنٹے اللہ کا ذکر۔ سرکار محدث دکن سے آپ کے مرید نے پوچھا حضور آپ دن میں کتنے مرتبہ اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ آپ نے کہا بیٹا معلوم کرو کہ ایک دن میں انسان سانس کتنے مرتبہ لیتا ہے، ایک دن میں انسان سانس کتنے مرتبہ لیتا ہے، معلوم کر کیا حکیم سے طبیب سے معلوم کر کیا انسان 24 گھنٹے میں 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ تو سرکار محدث دکن کہنے لگے بیٹے میں ہر سانس میں 5 مرتبہ اللہ کو یاد کرتا ہوں۔ اللہ، یعنی کہ روزانہ 1.25 لاکھ مرتبہ ذکر کی زکوٰۃ دیتا ہوں۔
ایسے تھے اللہ والے ہمارے بزرگاں، 24 گھنٹے اللہ کو یاد کرتے تھے۔ ہم ان کے گناہگار غلام ہیں نا بھائی، تو ہم بھی تو کچھ اللہ کو یاد کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے انشاءاللہ۔